السلام علیکم، میرا نام صفیہ شاہد ہے اور میں تمام احباب کو دھرتی رنگ رائٹرز کلب کی جانب سے ویڈیو تبصرہ ایونٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس مرتبہ جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ فاطمہ عثمان کی کتاب آزارگاہ ہے۔ یہ کتاب فکشن ہاؤس سے شائع ہوئی ہے اور اس کتاب کی صفحات کی تعداد 160 ہے۔ فاطمہ عثمان کی افسانہ نگاری کے حوالے سے معروف فکشن رائٹر محمد حمید شاہد صاحب کہتے ہیں کہ وہ زندگی کی گہری معنویت کی تلاش میں فکشن کی جانب نکلی ہیں۔ بالکل بجا ہے، آپ ان افسانوں کو پڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ فاطمہ واقعی میں زندگی کی گہری معنویت کی تلاش میں ہی ہیں۔ اگرچہ میں نے فاطمہ عثمان کو کئی جگہوں پر سن رکھا تھا، پڑھ رکھا تھا، کیونکہ ان کے افسانے مختلف انتخابات میں شائع ہوتے رہے ہیں، مختلف رسائل میں، جرائد میں اور ادبی حلقوں میں بھی پیش کرتی رہی ہیں، مگر جب ان کی کتاب سامنے آئی تو میں نے شروع سے آخر تک اس کتاب کو مکمل پڑھا اور یوں لگتا ہے کہ ہر مرتبہ پڑھنے پر افسانہ دوبارہ سے کھلتا ہے آپ پر۔ اور اگر ہم بات کریں اس کتاب کے اندر جو افسانے شامل ہیں ان کے نسائی کرداروں کی، ویسے تو کردار تمام ہی بہت توجہ طلب اور مضبوط کردار ہیں، مگر نسائی کردار مجھے بہت اچھے لگے ہیں، جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت بہادر اور خطرناک حد تک سچے ہیں، یعنی وہ اپنے اتنے مصمم ارادے رکھتے ہیں کہ انہیں جو کرنا ہے وہ انہیں بغیر کسی نفع نقصان کے ڈر کے کر جانا ہے، گزر جانا ہے۔ اور یہ کوئی گوبلن کیریکٹرز نہیں ہیں بلکہ حقیقی کردار ہیں۔ وہ جو ہم معنویت کی تلاش کی بات کر رہے تھے وہ یہاں سچ ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ زندگی سے جڑے ہوئے کرداروں کو انہوں نے افسانوں کے کردار بنایا ہے۔ جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ ان کرداروں میں اپنے حق کی خاطر لڑ بھیڑ جانے کی جرأت ہے، جارحانہ انداز ہے اور ناانصافیوں پر برہمی کا اظہار بھی ہے۔ اور کیا بابا کی ننھی، کیا گھونسلے کی رانی، سب ہی اپنی آب و تاب کے ساتھ اور الگ پہچان کے ساتھ افسانوں میں موجود ہیں۔ جن دنوں فاطمہ عثمان کی کتاب تکمیل کے مراحل میں تھی تو ان سے میری بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کتاب کس کے نام کریں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی کتاب کسی کے بھی نام نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اس کے اندر جو کچھ ہے وہ میری آنکھوں نے کہیں دیکھا ہے، کہیں میرے کانوں نے سنا ہے اور کہیں میرے دل نے اس کو جھیلا ہے، اور میں نے اس کو کرتاس پر اتارتے ہوئے کرب کی گرمائش بھی جھیلی ہے، تو میں یہ کتاب کسی اور کے نام نہیں کر سکتی۔ باقی کرب ہی تو ہے، اور جب آپ یہ افسانے پڑھیں گے یا مزید احباب کی آراء جانیں گے تو آپ اس بات سے آگاہ ہو جائیں گے کہ واقعی ایک افسانہ نگار، ایک حقیقی افسانہ نگار زندگی میں سے کیسے کرب کو پہلے خود پر طاری کرتا ہے اور پھر اسے کرتاس کے حوالے کرتا ہے۔ یہ یقیناً کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ جیسے سرمد سروش صاحب نے اپنی نظم میں لکھا ہے، 2 مصرے ہیں کہ جو اپنا آزار اندر لیے پھر رہا ہو، کہ جو اپنا آزار اندر لیے پھر رہا ہو، اسے سارا عالم ہی آزارگاہ ہے۔ فاطمہ عثمان کو اپنے پہلے افسانوی مجموعے کی اشاعت پر بہت مبارکباد۔ میرے بعد آنے والے مبصرین فاطمہ عثمان کی کتاب آزارگاہ پر گفتگو کریں گے اور اس کی مزید پرتیں آپ پر واہ کریں گے۔ مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔